میں چارپائی پہ براجمان وہ تلاوت قرآن پاک پہ مشغول تھی، سر پہ دوپٹہ لپیٹے وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ صبح کی مدھم سی روشنی اس کے چہرے سے ٹکرا کے نور میں بدل رہی تھی۔ وہ نور تھی۔ تابش پلکیں جھپکانا بھول گیا، اس بات سے بے خبر کہ اگر ایک بار بھی اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو یہ شاید پھر کبھی اس کا دیدار نصیب نہ ہو۔ نور بیٹا، مولوی صاحب کی آواز تابش کے کانوں میں پڑی۔ اپنے حواس پہ قابو پاتے ہی اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور جا کے بستر پہ لیٹ گیا۔ جی بابا، نور نے جواب دیا۔ بیٹا ناشتے کا انتظام جلدی کرنا، گھر میں مہمان بھی موجود ہے۔ مولوی صاحب نور کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ بابا، میں نے جائے نماز اور تسبیح بیٹھک میں رکھ دی تھی، پتہ نہیں آپ کے مہمان کو ملی بھی ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی نماز قضا ہو جائے، آپ جا کے بتا دیں، نور نے ان کی طرف دیکھ کے کہا۔ میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں۔ مولوی صاحب بیٹھک کی طرف بڑھے۔ تابش نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو آنکھیں بند کر لی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کہیں مولوی صاحب کو پتہ نہ چل گیا ہو کہ میں ان کی بیٹی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو پکی چھٹی ہو جائے گی۔ برخوردار، نماز کا وقت نکل رہا ہے، اب اٹھ جائیں۔ مولوی صاحب تابش کے بستر کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ تابش آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ شکر ہے آپ نے وقت رہتے اٹھا دیا، ورنہ نماز قضا ہو جاتی۔ دراصل نئی جگہ تھی، اس لیے آنکھ دیر سے لگی۔ اس نے وضاحت دینا شروع کیا۔ چلیں اب جلدی سے اٹھ جائیں، مولوی صاحب نے تاکید کی۔ تابش جلدی سے اٹھا اور نماز کا وضو کرنے لگا۔ مولوی صاحب نے جائے نماز اور تسبیح سے پکڑائی اور خود بیٹھک سے باہر چل دیے۔ بابا، مہمان سے پوچھے کہ وہ ناشتے سے پہلے چائے لیں گے؟ نور نے کچن سے مولوی صاحب کو آواز دی جو صحن میں بیٹھے تھے۔ تابش ناشتے سے پہلے چائے پینے کا عادی نہیں تھا، اس لیے مولوی صاحب کے پوچھنے پہ اس نے منع کر دیا۔ آپ صبح کی نماز مسجد میں نہیں پڑھاتے؟ تابش نے مولوی صاحب سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، فجر کے وقت کافی اندھیرا ہوتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دیتا، اس لیے صبح کی نماز گھر پہ ہی پڑھ لیتا ہوں۔ مولوی صاحب بتانے لگے۔ آپ کی ڈیوٹی کس وقت شروع ہوتی ہے؟ مولوی صاحب نے تابش سے پوچھا۔ میری ڈیوٹی کے کوئی خاص اوقات نہیں ہے، بس دن میں 2-3 چکر لگتے ہیں تاکہ کام کی صورتحال پتہ چل سکے۔ تابش نے جواب دیا۔ اچھا، میں آپ کو ایک تالا اور چابی دیتا ہوں، آپ کو جس وقت جانا ہو تو بیٹھک کو باہر سے تالا لگا دیا کریں اور واپسی پہ کھول لیا کریں۔ مولوی صاحب نے تابش کی آسانی کے لیے کہا۔ ناشتہ تیار ہو گیا تو نور نے بابا کو آواز دی۔ نور کی آواز کانوں میں پڑتے ہی تابش کے کان پھر سے کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب گھر چلے گئے۔ بابا، ایک بات کہوں؟ نور بابا سے مخاطب ہوئی۔ جی بیٹا بولو۔ مولوی صاحب بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولے۔ میں مانتی ہوں مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لیکن ایسے کسی انجان آدمی کو اپنے گھر رکنے دینا جس کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے، کیا آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ نور نے اپنی پریشانی مولوی صاحب کے سامنے رکھ دی۔ بیٹا، تمہاری فکر اپنی جگہ پہ جائز ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک کی یہی مرضی ہو کہ ہم اس کے مددگار بنیں۔ مولوی صاحب نے نور کو تسلی دی۔ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، نور نے سر ہلایا۔ گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ مولوی صاحب نے دروازہ کھولا۔ سامنے نور کے ساتھ مدرسے جانے والی 4 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ مولوی صاحب نے انہیں اندر بلایا۔ السلام علیکم۔ نور نے سب کو مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ نور ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ فاطمہ بولی۔ میں تیار ہوں بس۔ نور بولی۔ ارے عبایا کہاں ہے تمہارا؟ یا پھر ایسے ہی جانے کا ارادہ ہے؟ فاطمہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ بس 1 منٹ دے دو، ابھی آئی۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جلدی کرنا، تمہیں پتہ ہے بس کا ٹائم ہو گیا ہے، فاطمہ نے پیچھے سے آواز دی۔ نور نے عبایا پہنا اور معمول کے حساب سے اپنے جسم کے ہر حصے کو ڈھانپ کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ مولوی صاحب کی روزانہ کی عادت تھی، وہ بس اسٹاپ تک ان سب کو خود ہی چھوڑ جاتے تھے۔ نور نے گھر کے چاروں اطراف نظر گھمائی، پھر سب کے پیچھے گھر سے نکل آئی۔ مولوی صاحب کچھ فاصلے پہ آگے چلنے لگے۔ نور باقی لڑکیوں کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑی، سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے دروازے کی ٹیک لگائے۔ تابش یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ فاطمہ نے نور سے کندھا ٹکرا کے سرگوشی کی۔ کیا ہے؟ نور چڑ کے بولی۔ یہ خوبرو نوجوان کون تھا؟ فاطمہ کا اشارہ تابش کی جانب تھا۔ کون؟ نور نے پوچھا۔ ارے وہی جو بیٹھک کے دروازے پہ کھڑا تھا، فاطمہ نے بتایا۔ بابا کا مہمان ہے؟ نور بولی۔ بابا کا مہمان ہے یا پھر تمہارا ہونے والا؟ فاطمہ نے اسے چھیڑا۔ تم کتنی بے شرم ہو، بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی ہو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ نور تل ملا گئی۔ اچھا تو پھر کون ہے؟ تمہارے سارے رشتہ داروں کو میں جانتی ہوں، اسے کبھی نہیں دیکھا، فاطمہ نے پوچھا۔ اوفو، بتایا نا بابا کا مہمان ہے، پاس ہی کہیں کام کرتا ہے، اسے آنے جانے میں دقت ہوتی تھی، اس لیے بابا نے بیٹھک میں رہنے کی اجازت دے دی ہے، جیسے ہی اس کا کام مکمل ہوا تو چلا جائے گا۔ نور نے ساری کہانی بتا دی۔ اوہ اچھا، مطلب تم لوگوں نے بیٹھک کرائے پہ چڑھا دی ہے؟ فاطمہ نے مزید استفسار کیا۔ نہیں بھائی، بابا نے ویسے ہی رہنے کی اجازت دی ہے، اب چپ رہو، بابا نے تمہاری سرگوشیاں سنی تو خیر نہیں ہوگی۔ نور تپ کر بولی۔ بس اسٹاپ پہ پہنچتے ہی 3 نمبر بس ان کے سامنے آ کے رکی۔ نور باقی لڑکیوں کے ساتھ بس میں سوار ہوئی۔ فاطمہ حسب معمول نور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ نور، فاطمہ نے اسے اپنی طرف مخاطب کیا،
نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نور اب کی بار وہ کندھا ہلا کے بولی۔ نور نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کی طرف اشارہ کیا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ نور کی ہمیشہ سے یہی عادت تھی، وہ بس میں سوار ہوتے ہی 101 مرتبہ استغفار کرتی تھی۔ فاطمہ کو یاد آیا تو شرمندہ سی ہو گئی۔ اب بولو کیا مسئلہ ہے؟ نور تسبیح ہینڈ بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، فاطمہ خفا ہو کے بولی۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ۔ نور بھی چڑھ گئی۔ 2 پل کی خاموشی کے بعد فاطمہ پھر سے بولی۔ وہ لڑکا کافی خوبرو ہے نا؟ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ کون؟ نور نے پوچھا۔ ارے تمہارا مہمان، اور کون؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اف، تمہارے دماغ میں ابھی تک کوئی سوار ہے؟ نور نے اسے گھورا۔ ایسا نہیں ہے، میں تو بس یوں ہی بول رہی ہوں۔ ماشاءاللہ جس شکل و صورت کا مالک ہے، وہ بولی۔ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ نور بولی۔ کیا جھوٹ بول رہی ہو؟ تمہارا گھر رکا ہوا ہے اور تم نے شکل نہیں دیکھی؟ ناممکن۔ فاطمہ حیران ہو کے بولی۔ مت یقین کرو، نور نے جواب دیا۔ بس مدرسے کے گیٹ پہ رکی، سبھی لڑکیاں اور خواتین ایک ایک کر کے نیچے اترنے لگی۔ سنو، مجھے تمہاری بات پہ بالکل یقین نہیں ہے، فاطمہ بس سے نیچے اترتے ہوئے بولی۔ نہیں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ چلو جلدی اترو۔ نور نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ مولوی صاحب کو یقین دلانے کے لیے 2-4 گھنٹے تو باہر گزارنے ہی پڑیں گے، یہ سوچ کے تابش کام کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل آیا۔ ادھر ادھر بائک گھماتے بار بار نور کی شکل اس کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہو رہی تھی۔ کیا تھا اس لڑکی میں نے کتنی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں، ان سب میں وہ بات نہیں تھی جو نور میں ہے۔ اپنے آپ سے سرگوشیاں کرتے وہ یہاں وہاں بھٹکتا رہا۔ کچھ وقت گزارنے کے لیے تابش اپنے ایک دوست کے موبائل شاپ پہ چلا گیا۔ وہاں بیٹھ کے اس نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ موجود سبھی نئی اور پرانی دوست لڑکیوں کی تصویریں چھاننا شروع کی۔ کسی کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں لیکن نور جیسی نہیں تھی، کسی کے ہونٹ، کسی کی ناک، کسی کا چہرہ۔ ہر ایک لڑکی کو بغور جانچنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو نور کا مقابلہ کر سکے۔ سپہر 1 بجے تابش کو خیال آیا کہ نور کو چھٹی ہو چکی ہوگی۔ وہ جا کے 3 نمبر بس اسٹاپ کے پاس موجود ڈرنک کارنر پہ کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں بس آ کے رکی۔ نور باقی لڑکیوں کے ساتھ بس سے نیچے اتری۔ سنو، فاطمہ نے نور کو کندھا مارا۔ کیا بدتمیزی ہے فاطمہ، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ نور تب گئی۔ اچھا معاف کر دو۔ فاطمہ شرمندہ ہونے لگی۔ بے شرم لڑکی۔ نور شدید غصے میں تھی۔ اچھا سنو نا، وہ پھر سے بولی۔ اب کیا ہے؟ وہ بولی۔ وہ سامنے دیکھو۔ فاطمہ نے ڈرنک کارنر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہے وہاں پہ؟ نور نے اس کی طرف دیکھے بنا ہی پوچھا۔ ارے وہی تمہارا مہمان، وہ سامنے کھڑا ہے۔ اگر تم نے سچ میں اسے نہیں دیکھا تو ابھی دیکھ لو۔ فاطمہ بولی۔ خدا کا خوف کرو، ذرا سی شرم باقی ہے تم میں یا نہیں؟ نور بھڑک کے بولی۔ فاطمہ ڈر کے چپ ہو گئی۔ اچھا بابا، میں تو بس ایسے ہی بول رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ پھر سے بولی۔ بات مت کرو مجھ سے، آج تم نے حد ہی کر دی ہے۔ نور غصے سے تلملاتی اس سے آگے بڑھ گئی۔ گھر کے دروازے پہ پہنچی تو مولوی صاحب گلی میں ہی کھڑے تھے۔ نور باقی لڑکیوں سمیت گھر کے اندر داخل ہوئی۔ نور معاف کر دو، اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ فاطمہ نے معافی مانگی۔ تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کسی نامحرم کو اس طرح دیکھنا اور اس کے بارے میں بات چیت کرنا غلط ہے۔ کوئی جاہل اگر ایسا کچھ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ نور کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ فاطمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نور نے اسے معاف کیا تو وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ نور ہمیشہ کی طرح آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ مولوی صاحب نے اندر آتے ہی اطلاع دی کہ تابش کے لیے بھی کھانا بنانا ہے، وہ بھی آ گیا ہے۔ بابا، یہ آپ کے مہمان ایسا کیا کام کرتے ہیں جو انہیں اتنی جلدی چھٹی مل جاتی ہے؟ نور نے سوالیہ نظروں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ان کا کام ہی ایسا ہے کہ ہر وقت وہاں موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس 2-4 گھنٹے وہاں گزارے، کام کا جائزہ لیا اور پھر واپس۔ مولوی صاحب تابش کی بتائی ہوئی کہانی نور کو سنانے لگے۔ اللہ ہی جانے ایسی کون سی نوکری ہوتی ہے؟ نور چولہا جلاتے ہوئے بولی۔ بچے، ہمیں ان کے کام سے کیا لینا دینا، ہمارے لیے وہ مہمان ہے بس، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ اچھا بابا، نور ناگواری سے بولی۔ وہ کھانا بنانے میں لگ گئی۔ عصر کا وقت قریب تھا۔ مولوی صاحب بیٹھک میں داخل ہوئے۔ تابش کرسی پہ بیٹھا موبائل پہ گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ برخوردار، آپ مسجد چلیں گے یا پھر یہیں نماز پڑھیں گے؟ مولوی صاحب پوچھنے لگے۔ میں آپ کے ساتھ مسجد چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مولوی صاحب کو اپنی بائک پہ سوار کیے وہ مسجد پہنچا۔ عصر کے بعد پتہ چلا کہ مولوی صاحب مغرب تک بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ تابش کام کے بہانے وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچا تو کالونی کے بچے بچیاں نور سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آ جا رہے تھے۔ چاروں ناچار وہ بائک پہ ادھر ادھر گھومتا رہا۔ مغرب کے وقت دوبارہ مسجد پہنچا۔ مولوی صاحب مغرب کی نماز کے بعد ایک ختم پہ مدعو تھے۔ تابش واپس گھر آ گیا۔ موسم کافی خراب تھا، بادل زور زور سے گرج رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ تابش کے موبائل کی بیل بجی۔ فیضی کی کال تھی۔ ہیلو بھائی، آپ کہاں ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ بتایا تو تھا، عاصم کے کام سے شہر سے باہر آیا ہوا ہوں۔ تابش نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تابش ہڑبڑا گیا۔ بچوں، ہم نے آپ کی لوکیشن ٹریس کر لی ہے۔ فری نے فیضی سے فون پکڑا۔ ارے یار، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ تابش چڑھ کے بولا۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا، پہلے یہ بتائیں۔ فری بولی۔ یار ٹرسٹ می، عاصم کا ہی کام کر رہا ہوں۔
پلیز بابا کو مت بتانا، تابش درخواست کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، بابا کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس سے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ فری نے پوچھا۔ جو بھی کہو گے، تابش مجبور ہو کے بولا۔ ڈن، جب آپ واپس آئیں گے تب آپ کو بتا دیں گے۔ یہ کہہ کے اس نے فون کٹ کر دیا۔ ایک دم سے بجلی چلی گئی۔ تابش نے بیٹھک کا دروازہ کھول کے دیکھا تو سب کے یہاں روشنی تھی، صرف مولوی صاحب کا گھر ہی اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ تابش جانتا تھا کہ نور گھر میں اکیلی ہے، وہ سوچ میں ڈوب گیا کہ اب کیا کرے۔ نور نے دروازے پہ دستک دی۔ تابش دروازے کے پاس پہنچا۔ سنیے، نور کی آواز آئی۔ جی، تابش نے جواب دیا۔ بارش کی وجہ سے تاروں میں چنگاریاں اٹھی ہیں، شاید اس کی وجہ سے بجلی چلی گئی ہے۔ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نور کی آواز میں خوف تھا۔ جی، میں کر لوں گا، لیکن مجھے کچھ سامان چاہیے ہوگا۔ تابش نے بجلی ٹھیک کرنے کا ضروری سامان پوچھا۔ سب موجود ہے، میں باہر چارپائی پہ سارا کچھ رکھ رہی ہوں، آپ اندر آ کے دیکھ لیں۔ کچھ ہی پلوں میں تابش گھر میں داخل ہوا۔ نور کمرے میں چلی گئی۔ کافی اندھیرا تھا، اس لیے اس نے اپنے موبائل ٹارچ آن کی، چارپائی سے سامان اٹھایا۔ سنیے، تاروں کے جوڑ کس طرف ہیں؟ تابش نے آواز دی۔ وہ وہاں سامنے والی دیوار کے اوپر جو تارے ہیں، ان میں مسئلہ ہے، نور نے کمرے سے جواب دیا۔ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ تابش چھلانگ لگا کے دیوار پہ چڑھ گیا۔ تاریں کافی الجھی ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے گیلی بھی تھی۔ اس نے بہت احتیاط کے ساتھ ایک ایک کر کے تاریں الگ کی۔ ایک تار کا جوڑ جلا ہوا تھا۔ تابش اسے ٹھیک کرنے لگا۔ 10-15 منٹ کی جدوجہد کے بعد تار ٹھیک ہوئی اور گھر میں روشنی پھیل گئی۔ نور کمرے کے اندر سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اور بجلی ٹھیک ہوئی تو اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ تابش نے خدا کا شکر ادا کیا کہ عزت بچ گئی، بجلی ٹھیک نہ ہوتی تو شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ وہ دیوار سے نیچے اترنے کے لیے جیسے ہی چھلانگ لگانے لگا، تار کے ایک اور جوڑ پہ اس کا ہاتھ لگا اور بجلی کے ایک زوردار جھٹکے سے وہ نیچے آ گرا۔ ماتھا فرش سے ٹکرایا، ماتھے سے خون بہنے لگا۔ نور نے گرنے کی آواز سنی تو بدحواس ہو کے اس کی طرف لپکی۔ اس وقت نہ تو اسے پردے کا ہوش تھا اور نہ زمانے کی فکر۔ زانوں کے بل فرش پہ بیٹھ کے اس نے تابش کے ماتھے کے بال ہٹائے اور رستے ہوئے خون پہ اپنا دوپٹہ رکھ دیا۔ تابش کی آنکھیں اس کے چہرے پہ جم گئیں۔ درد اور تکلیف سے بے خبر وہ اسے دیکھتا رہا۔ اپنی آنکھیں بند کریں، اسے تابش کی تلوار نظریں اپنے وجود پہ محسوس ہوئیں تو وہ ہڑبڑا کے بولی۔ جیسے ایک فرما بردار غلام اپنے مالک کا حکم بجا لاتا ہے، ویسے ہی تابش نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ بیٹھک تک خود جا سکتے ہیں، ماتھے سے خون صاف کرتے ہوئے وہ بولی۔ تابش نے سر ہلا کے اشارہ کیا، لیکن نور کو اشارہ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کا کہا ہے، منہ کھول کے بتا سکتے ہیں، وہ گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں، جسم حرکت نہیں کر رہا، تابش نے کرراہتے ہوئے جواب دیا۔ ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں پڑنے لگیں۔ کسی کو بلانا پڑے گا، بابا پتہ نہیں کب آئیں گے، وہ یہ کہہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں جا کے اس نے اپنا فون بیگ سے نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ السلام علیکم، فاطمہ کی ماں نے فون اٹھایا۔ وعلیکم السلام خالہ، میں نور بات کر رہی ہوں، وہ جلدی جلدی بولنے لگی۔ جی بیٹا بولو، انہوں نے پوچھا۔ خالہ کیا آپ سکندر بھائی کو ہمارے گھر بھیج سکتی ہیں؟ وہ پریشان ہو کے بولی۔ کیوں بیٹا، خیریت؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ خیریت نہیں ہے، ہمارے مہمان کو بجلی کا جھٹکا لگا ہے، وہ فرش پہ بری حالت میں پڑے ہیں، بابا گھر پہ نہیں ہے، اسی لیے آپ سے مدد مانگ رہی ہوں۔ سکندر بھائی بس انہیں بیٹھک تک چھوڑ دیں، باقی بابا خود آ کے دیکھ لیں گے۔ اچھا بیٹا، میں ابھی بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ بارش تیز ہونے لگی۔ وہ باہر آئی تو تابش اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس 2 منٹ صبر کر لیں، میں نے کسی کو مدد کے لیے بلایا ہے، وہ پاس آ کے بولی۔ اب کی بار اس نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ تابش نے اسے پاس آتا دیکھا تو پھر سے آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر فرش پہ ٹیک دیا۔ اس کے بائیں گھٹنے اور کندھے پہ شدید چوٹ لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فاطمہ اور اس کا بھائی سکندر پہنچے۔ سکندر نے تابش کو سہارا دیا اور بیٹھک میں لے جا کے لٹا دیا۔ نور نے فاطمہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اتنے میں مولوی صاحب بھی گھر پہنچے۔ ساری صورتحال دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ محلے کے ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے تابش کی مرہم پٹی کی اور کچھ پین کلرز بھی دی۔ بیٹا میں معافی چاہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ مولوی صاحب تابش کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ نہیں نہیں مولوی صاحب، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ بس یہ حادثہ لکھا تھا، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تابش نے کہا۔ آپ اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دیں، مولوی صاحب بولے۔ مولوی صاحب میں اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، اور ویسے بھی اتنی سی تو چوٹ ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بیٹا جیسی آپ کی مرضی، میں تو بس یہی چاہ رہا تھا کہ اس حالت میں آپ کے گھر والے زیادہ بہتر طریقے سے خیال رکھتے آپ کا، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ درد کم ہوا تو تابش کی آنکھیں کھلنے لگی۔ مولوی صاحب بھی گھر چلے گئے۔ نور بیٹا، مولوی صاحب نے نور کو آواز دی۔ جی بابا۔ نور ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہا تھا تابش کو اسے گھر بھجوا دیتے ہیں، گھر والے زیادہ اچھی طرح سے اس کا خیال رکھیں گے، ہم کس طرح اسے سنبھالیں؟ مولوی صاحب کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ آپ وجہ فرما رہے ہیں، لیکن کیا یہ بہتر ہوگا کہ ایسی حالت میں ہم اسے جانے کا کہہ دیں؟ میرا مطلب وہ اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اسے جانے کا کہیں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ نور نے مولوی صاحب کو سمجھایا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، خیر اللہ پاک اس بچے کو جلد سے صحت یاب کرے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے میں چلے گئے۔
نور کچن کے کام سمیٹنے لگی۔ نور کے دل میں ایک عجب سی الجھن تھی، حادثاتی طور پہ ہی صحیح، لیکن ایک نامحرم کے وہ اتنے قریب تھی۔ یہ بات اسے بار بار پریشان کر رہی تھی کہ جذبات میں بہہ کر اس نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ بستر پہ آ کے لیٹی پر جیسے ہی آنکھیں بند کی، تابش کی وہی تندو تیز نگاہیں پھر سے بے چین کرنے لگی۔ خدایا خیر کرنا۔ دل میں اٹھتے سوال دھڑکنیں بے ترتیب کر رہے تھے۔ صبح کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ نور بیٹا، اذان ہو رہی ہے، اٹھو، جاؤ نماز پڑھ لو۔ مولوی صاحب نے نور کو آواز دی۔ نیند آئی کہاں تھی جو اٹھ جاؤں؟ وہ دل ہی دل میں بولی۔ جی بابا، اٹھ گئی، نور نے جواب دیا۔ نماز سے فارغ ہو کے نور بابا کے کمرے میں گئی۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ نور کو دیکھ کے انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کوئی بات ہے؟ مولوی صاحب نے سوالیہ نظروں سے نور کو دیکھا۔ نور نے سر جھکا دیا۔ بتاؤ بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ مولوی صاحب اس کے اداس چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگانے لگے۔ بابا، میرے دل پہ ایک بوجھ ہے جو سکون نہیں لینے دے رہا۔ وہ آنکھیں نیچے کر کے بولی۔ کیسا بوجھ؟ کھل کے بتاؤ۔ مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ کل رات جب وہ دیوار سے نیچے گرا تو میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کسی انہونی کے ڈر سے میں دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ میرے حواس ایسے کھوسے گئے تھے کہ میں اپنا پردہ نہیں سنبھال پائی۔ اس کے پاس پہنچ کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس کے زخمی ماتھے پہ دوپٹہ رکھ دیا۔ میرے ہاتھ اس کے چہرے کو چھوتے رہے۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ مولوی صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ بابا، وہ میرے لیے نامحرم ہے، میں کیسے بے پردہ اس کے اتنے قریب پہنچ گئی؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ میں اپنی اس غلطی پہ بے حد شرمندہ ہوں۔ میں آپ سے اور اس خالق سے اس گناہ کی معافی مانگتی ہوں۔ وہ سسکیاں لینے لگی۔ مولوی صاحب اٹھ کے نور کے قریب آئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا، ایک باپ کی نظر سے بیٹی کا کسی نامحرم کے پاس بے پردہ ہو کے جانا ناقابل برداشت چیز ہے، لیکن اگر میں اسے انسانیت کی نظر سے دیکھوں تو کسی کی جان بچانا ہر چیز سے افضل ہے۔ گناہ اور ثواب سب نیت پہ محنت سر ہوتا ہے۔ تم جس نیت سے اس کے پاس گئی وہ گناہ کی نیت نہیں تھی، اس لیے اپنے آپ کو مجرم تصور مت کرو۔ وہ ذات سبھی کے دلوں کے راز خوب جانتی ہے۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی۔ چاہے کچھ بھی تھا، لیکن مجھے اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے تھا، میں نادم ہوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا، اگر تمہیں لگتا ہے تم نے غلط کیا ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور میرا اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ اب رونا بند کرو اور ناشتہ بناؤ، مہمان کو دوائی بھی دینی ہے۔ مولوی صاحب نے اس کا کندھا تھپایا۔ نور کچن کی طرف چلی گئی۔ مولوی صاحب تابش کے لیے کچھ ضروری دوائیاں لینے کے لیے گئے تھے۔ نور رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بیٹھک سے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ نور چونکی اور دروازے کے پاس گئی۔ اندر بالکل خاموشی تھی۔ وہ پھر سے کچن میں آ گئی، لیکن نظریں بار بار بیٹھک کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ پتہ نہیں اندر کیا ٹوٹا۔ تابش کی حالت سے واقف تھی، کہیں سے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، خود سے سوال جواب کرتی۔ وہ پھر سے دروازے کے پاس پہنچی، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو اس نے برقع اوڑھا اور بیٹھک میں چل گئی۔ بیٹھک کے فرش پر کانچ کے جگ کی کرچیاں پھیلی تھیں۔ تابش کی آنکھیں بند تھیں۔ دروازہ کھلنے پہ اس نے آنکھیں کھولی تو نور پردے میں سامنے کھڑی تھی۔ تابش نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ نور نے پوچھا۔ جی، پانی چاہیے تھا۔ جگ تک ہاتھ بڑھایا لیکن وہ گر کے ٹوٹ گیا۔ تابش آنکھیں بند کیے بتانے لگا۔ نور واپس مڑی اور اس کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ یہ لیں، اٹھ کے پانی پی لیں۔ نور نے پانی کا گلاس تابش کی طرف بڑھایا۔ تابش نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ہمت نہیں کر پایا۔ مولوی صاحب تو اپنے ہاتھ سے پانی پلا دیتے ہیں، لیکن نور سے کیسے کہے؟ ایک منٹ رکیں۔ نور نے اسے روکا اور پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ تابش نے بنا آنکھیں کھولے سر تھوڑا اوپر اٹھایا اور پانی پینے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ آنکھیں کھلی رکھ سکتے ہیں، میں پردے میں ہوں، دبی سی ہنستے وہ بولی۔ تابش نے آنکھیں کھول دی۔ اسے پانی پلانے کے بعد نور نے جلدی سے کانچ کے ٹکڑے اٹھائے اور بیٹھک سے باہر نکلنے لگی۔ جاتے جاتے وہ ایک پل کے لیے رکی۔ تابش کی آنکھیں سامنے والی دیوار پہ ٹکی تھیں۔ میں معافی چاہتی ہوں، میری وجہ سے آپ اس حادثے کا شکار ہوئے۔ وہ پیچھے مڑے بنا ہی بولی۔ کوئی بات نہیں، آپ معافی مت مانگیں، تابش نے آہستگی سے جواب دیا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھی۔ پانی پلانے کا شکریہ۔ تابش کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ نور دروازے پہ پہنچی۔ کون؟ میں ہوں۔ فاطمہ کی آواز پہچانتے ہی نور نے دروازہ کھول دیا۔ یہ لو۔ فاطمہ نے نور کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھمایا۔ نور نے اسے چرپائی پہ بٹھایا اور خود شاپنگ بیگ کھولنے لگی۔ اوہ، کتنی پاگل ہو تم، نور چڑ کے بولی۔ لو، میں نے کیا کیا؟ فاطمہ نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں پھیکے رنگ پہنتی ہوں، تم اتنا بھڑکیلا رنگ لے کے آئی ہو، اور ساتھ میں یہ چنری، سارے پیسے ضائع کروا دیے۔ نور تب کے بولی۔ ہائے ہائے، ایک تو اتنی تگ و دو کے بعد یہ سوٹ لے کے آئی ہوں، بجائے شکریہ ادا کرنے کے نقص نکال رہی ہو۔ وہ خفا ہو کے بولی۔ مجھے تمہاری مشقت پہ کوئی شک نہیں، لیکن رنگ تو میرے حساب سے لاتی نا۔ نور شاپنگ بیگ سائڈ پہ رکھ کے بولی۔ محترمہ، شادی بیاہ کے لیے یہی رنگ چلتے ہیں، تم ان دیواروں سے نکلو تو پتہ چلے نا، تمہارے لیے تو شادی اور ختم میں کوئی فرق ہی نہیں۔ فاطمہ ناک چڑھا کے بولی۔ اف۔ نور اکتا کے بولی۔ کیا اف؟ حد ہے نور، اچھی خاصی شکل و صورت ہے تمہاری، جوان ہو، پتہ نہیں کیسے پھیکے رنگ پہن لیتی ہو، تمہارا کبھی خود سے سجنے سنورنے
ہو دل نہیں کرتا؟ فاطمہ بولی ایسا نہیں ہے فاطمہ، تم سمجھتی نہیں ہو، عورت ذات کا بے وجہ سجنا سنورنا ٹھیک نہیں ہے۔ نور اسے سمجھاتے ہوئے بولی خدا کی پناہ، تمہارے چچا زاد بھائی کی شادی ہے اور تم اسے بلا وجہ کا سجنا سنورنا کہتی ہو؟ فاطمہ چڑ گئی۔ نور خاموشی سے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ دیکھو نور، عزیز و قریب میں خوشیوں کی تقاریب ہوں تو اسی حساب سے پہننا پڑتا ہے، ورنہ لوگ کئی طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور ویسے بھی بھڑکیلا رنگ پہننے میں کون سی بے حیائی ہے؟ یہ رنگ تم پہ خوب اٹھے گا اور اس چنری میں تم شہزادی لگو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی چل بے شرم۔ نور شرما گئی۔ وعدہ کرو تم یہی سوٹ پہنو گی؟ فاطمہ نے ضد لگا لی۔ اچھا بابا یہی پہنوں گی۔ نور نے ہار مان لی۔ یہ بتاؤ تمہارا مہمان کیسا ہے اب؟ فاطمہ نے تابش کے بارے میں پوچھا۔ بابا بتا رہے تھے زخم اب ٹھیک ہو چکے ہیں، چل پھر بھی لیتے ہیں۔ نور نے بتایا۔ چلو اللہ پاک کا شکر ہے، ویسے کافی دن لگے ٹھیک ہونے میں۔ فاطمہ بولی ہاں چوٹیں بھی بہت گہری تھیں نا۔ نور بولی اچھا اب میں چلتی ہوں، تم یہ سوٹ ایک بار پہن کے اچھی طرح دیکھ لو، کوئی مسئلہ ہو تو بتانا، تبدیل کروا لیں گے۔ فاطمہ یہ کہہ کے اپنے گھر چلی گئی۔ نور باقی کام نمٹانے لگی۔ تابش نے بیٹھک کے سامنے بائک کو بریک لگائی۔ مولوی صاحب گلی میں کھڑے تھے۔ تابش نے سلام کیا۔ بیٹا اچھا ہوا آپ آ گئے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مولوی صاحب تابش سے مخاطب ہوئے۔ خیریت مولوی صاحب؟ تابش نے پوچھا۔ بیٹا گلی کی لائٹ خراب ہو گئی ہے، رات میں کافی اندھیرا ہوتا ہے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو گھر کی چھت پہ چڑھ کے بلب بدل دیں گے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، میں ابھی بدل دیتا ہوں، تابش نے کہا۔ مولوی صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ نور اپنے کمرے میں نیا سوٹ چیک کر رہی تھی۔ ہرے رنگ کی چنری سر پہ سجائے وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ نور باہر مت آنا، تابش بیٹا چھت پہ جا رہا ہے۔ مولوی صاحب نے صحن میں کھڑے ہو کے آواز دی۔ نور کو ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دیا، وہ سمجھی شاید مولوی صاحب تابش کے کھانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جی بابا، اس نے جواب دیا۔ تابش چھت پہ چلا گیا اور مولوی صاحب گلی میں آ گئے۔ نور جلدی سے کچن میں آئی اور تابش کے کھانے کی تشتری ہاتھ میں پکڑے باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر تھی کہ تابش صحن میں موجود ہے۔ تابش کی نظر جب اس پہ پڑی، وہ ہرے رنگ کی چنری میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ تابش اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نور، تابش کے منہ سے نکلا۔ نور نے جیسے ہی سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، ہاتھ سے کھانے کی تشتری چھوٹ گئی، اس کے جسم پہ ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی۔